وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: 1. پیشاب یا پاخانہ کی جگہ سے کسی چیز کا خارج ہونا۔ 2. بدن کے کسی مقام سے خون یا کسی پیپ کا بہہ جانا۔ اگر کسی زخم یا پھنسی سے خون یا پیپ نکلے اور بے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر زخم سے خون بار بار نکلے اور پونجا لیا جائے تو یہ دیکھایا جائے گا کہ یہ خون پونجا نہ جاتا تو بہہ جانے کے قابل تھا یا نہیں۔ اگر بہہ جانے کے قابل تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اتنا نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 3. منہ بھر کے قے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس سے کم ہو یا تھوک یا بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹا، البتہ اگر بار بار تلی ہو اور اس کا مجموعہ اس قدر ہو کہ اس سے منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس سے کم ہو تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ 4. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح نماز کی کسی ہیٹ میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثلاً سجدے یا قعدہ میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا جب تک گرے نہیں وضو ہے، اگر گرتے ہی جاگ گیا تب بھی وضو رہے گا، ورنہ نہیں۔ نوٹ: بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں اگر اتنی آواز سے ہنسی نکلی گئی کہ آواز پاس والے نے سن لی تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی شخص کے زخم سے ہمیشہ خون بہتا رہتا ہو، یا بوند بوند پیشاب آتا رہتا ہو، یا ریح خارج ہوتی رہتی ہو، یا کسی عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ اگر دوران نماز خون یا پیشاب نکل گیا یا ریح خارج ہو گئی تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ ایسے شخص کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا چاہیے۔ ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز پڑھنا درست نہیں۔ اگر وضو میں کوئی عضو سوکھا رہ گیا یا دھونا بھول گیا اور بعد میں خیال آیا تو اس عضو کو دھو لینا یا مسح کر لینا کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ناخنوں میں آٹا لگا ہوا ہو اور وہ سوکھ جائے، یا چہرے پر رخ گئی ہو، یا ناخنوں پر نیل پالش لگا ہو تو ان چیزوں کو بتائے بغیر محض پانی بہا لینے سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو کرنے سے قبل ان چیزوں کا ہٹا لینا لازمی ہے۔